پیوریفائنگ سول جیا ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں ذوي الخير والإحسان أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم إلى آخر هذه الآية. صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين المتين المختار الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. قبل اس کے کچھ معروضات آپ کے گوش گزار کروں. آئیے انتہائی عقیدت و احترام کے ساتھ ساری کائنات کے مرکز عقیدت ارواحنا فدا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ پرانوار میں غلامانہ انداز میں درود و سلام کا ہدیہ پیش کرنے. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ واصحابہ الکرام وابنہ الکریم وبارک وسلم صلاة دائمة سرمدا ابدا. میں مشکور ہوں، ممنون ہوں محبان ہزاری باغ کا اور میرے رفقائے درس کا اور منبر نور پر جلوہ بار خانوادہ اعلی حضرت کے ایک حسین چراغ حضرت علامہ مولانا عمران رضا خان صاحب قبلہ المعروف سمنانی میاں ادام اللہ اقبالہ شہزادہ منانی میاں، وہ بھی جلوہ بار ہیں اور علماء کی سرپرستی اور یہ منبر نور نائبان رسول سے بھرا ہوا ہے. ان کے درمیان مجھ جیسا ایک طالب علم آپ کے سامنے گفتگو کرنے کے لیے بیٹھا ہے. پہلی وضاحت میں یہ کر دوں کہ ہزاری باغ، بہار، جھارکھنڈ، یہاں کے جلسوں کے ماحول مجھے اتنی خبر نہیں ہے، لیکن جو رنگ دیکھنے کو مل رہا تھا تو شاید میں آپ کے اس معیار پر نہیں اتر پاؤں گا، اس لیے کہ ٹھنڈیوں کے دن بھی ہیں، ٹھنڈی راتیں بھی ہیں، اور شاید آپ کے ہاں ماحول ایسا ہے کہ بہت جوشیلے مقرر ہوتے ہیں جو آپ کی ٹھنڈیوں کو گرمی میں تبدیل کرتے ہیں. کوشش کروں گا کہ دھیرے بول کر کے بھی خون کو گرم کر سکیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن عظیم میں جو ارشاد فرمایا، میں اپنے موضوع کی طرف آتا ہوں. هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق، وہی ہے جس نے اپنے رسول کو ہدایت اور دین حق کے ساتھ بھیجا. دنیا میں کس لیے بھیجا؟ رسول آئے کیوں؟ لیظہرہ علی الدین کلہ، تاکہ وہ جو دین لے کر کے آئے وہ پوری دنیا میں سب سے زیادہ غالب کرے. رسول آئے تھے دین اسلام کو غالب کرنے کے لیے. یہ مقصد ہے میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا جو دین لے کر تشریف لائے، اور اس مقصد میں میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ایک رات بھی، ایک دن بھی خاموشی اختیار نہیں فرمائی، بلکہ ہر لمحہ کوشاں رہے کہ یہ دین اسلام غالب آ کر رہے. اور اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی وہ محنت شاقہ آپ کو دیکھنے ملے گی. جس وقت ہجرت کر کے میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مدینہ طیبہ تشریف لے گئے، روایات یہ بتاتی ہیں کہ صرف 6 لوگوں کو لکھنا آتا تھا. پہلے اس وقت یادداشت رکھی جاتی تھی، لکھنے پڑھنے کا رواج زیادہ نہیں تھا، ذہنی طور پر یاد رکھتے تھے. قلم پکڑنے والے 6 لوگ تھے. لیکن بعض روایات یہ بتاتی ہیں کہ 10 سال میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے مدینہ طیبہ میں گزارے. 10.5 سال. جب آپ کی وفات کا وقت آیا تو 80,000 لوگ قلم پکڑ سکتے تھے.
یہ ریولیوشن ہے، یہ انقلاب ہے۔ یہ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے پوری کائنات کو ایک نظام دیا ہے، دستور حیات دیا ہے۔ آج بھی پوری دنیا میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے نظام کی محتاج ہے۔ یہ اور بات ہے کہ دنیا کے سارے ممالک اپنے قوانین میں جو لا ترتیب دیتے ہیں یا دے رہے ہیں یا دے چکے، یہ سب کے سب لیے گئے ہیں میرے آقا کے نظام سے۔ رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جو نظام حیات لے کر تشریف لائے، میرا چیلنج ہے پوری دنیا میں ایسا نظام کوئی نہیں لا سکا، آج تک نہیں لا سکا۔ میرے عزیزوں، مجھے اس موضوع پر آپ سے گفتگو کرنے کی صرف اور صرف وجہ یہ ہے کہ رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی یہ بھولی امت حضور کے آنے کے مقصد کو آج فراموش کر چکی ہے۔ یہاں پر دین کو غالب کرنے کا جو مقصد صحابہ بھی لے کر کے چلے تھے مدینے سے، وہ دور دور تک نظر نہیں آتا۔ اسلام ہمیں رسمی طور پر موجود رہ گیا، لوگوں کا اسلام کی طرف آنے کا سلسلہ بند نہ صحیح کم ضرور ہو گیا۔ وہ ایک سیل رواں تھا کہ جس طرف رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے شہدائی گئے، فوج کی فوج اسلام میں داخل ہوتی نظر آئی۔ آج اس طرح سے کیوں نہیں ہوتا؟ اس لیے کہ اقبال نے کہا ہے ان کے جو ہم غلام تھے خلق کے پیشوا رہے، ان کے جو ہم غلام تھے خلق کے پیشوا رہے، ان سے پھرے جہاں پھرا پھر آئی کمی وقار میں۔ چہرہ جو ان سے پھیر لیا تو پھر ہماری عزت میں ہمارے وقار میں کمی آ ہی گئی۔ دنیا جو ہمارے قدموں پر گرنے کو تیار تھی، آج وہ ہمیں قدموں میں جھکانے لگ گئی۔ رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی یہ بھولی امت آج پھر سے اس مقصد کو سمجھ لے کہ ہم یہاں دنیا میں کسی کی غلامی کے لیے نہیں آئے، ہم دین اسلام کو غالب کرنے کے لیے پیدا کیے گئے ہیں۔ ہم سہم کر کے ڈر کر کے اسلامی تشخصات کا قتل کرنے نہیں آئے۔ آج جس طرح کا ڈر کا ماحول میں ہندوستان میں بھی دیکھتا ہوں، جن لوگوں نے مجھے سنا ہوگا انہیں معلوم ہے میں ان حالات سے بالکل خائف نہیں ہوں۔ وقت کی ظالم اور جابر حکومتوں سے ہمیں ڈر نہیں لگتا، اس لیے کہ ہمارے اسلاف نے کہا ہے کہ اگر قید بھی ہو جائے تو اس سے بھی ہمیں خوف نہیں۔ مظفر کو مقید نہ سمجھے سیاح، یہ اسیری بھی میری سنت آبائی ہے۔ عزیزان گرامی، یہ جو ڈر کا ماحول پیدا کر کے مسلمانوں میں آج حالات ایسے آ گئے کہ تم اپنا تشخص تبدیل کرنا شروع کر چکے، اپنے لباس کو، اپنے چہرے کو، اپنی تعلیم کو، اپنے گھر کو ایسا بنانے لگے کہ لوگ مجھے مسلمان نہ کہیں بلکہ ایک ماڈرن کلچر کا دلدادہ سمجھیں۔ اس کو کہتے ہیں کوا چلا ہنس کی چال، اپنی چال بھول گیا۔ تم آئے تھے تمہارا کلچر سب کو دینے کے لیے، اسلامک کلچر، رسول پاک کی سنتیں، رسول پاک کے اخلاق، پوری کائنات پر تم اس کا رنگ چھانے کے لیے آئے تھے، لیکن تم نے دوسروں کو اڈاپٹ کر لیا، دوسروں کے اخلاق لے لیا، اور میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سنتیں کہاں رہ گئی؟ وہ اسی اسٹیج پر رہ گئی، داڑیاں یہاں رہ گئی، ٹوپیاں یہاں رہ گئی، اور قوم کی اکثریت انگریزوں کو اپنا لیا۔ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دشمنوں کی سیرت پڑھنا شروع کیا اور انہی کو اڈاپٹ کر لیا۔ میں چند باتیں عرض کرتا ہوں میرے عزیزوں۔ سب سے پہلے میں اس کو واضح کر دوں، باتیں تھوڑی کڑوی ہوں گی، لیکن ساتھ ہی میں کہہ دیتا ہوں بخار کی دوا کڑوی ہی ہوتی ہے، نگل جانے میں ہی فائدہ ہے۔ اللہ کرے کہ شفا ہو جائے مجھے بھی اور سب کو بھی۔ رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تشریف لائے اپنے دین کو غالب کرنے کے لیے۔ اس رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ساتھ جو جماعت تھی صحابہ کی، کیا وہ جماعت کا کوئی عکس، کوئی ان کا نقش آج ہماری کروڑوں کی جماعت میں نظر آتا ہے؟ 313 تھے لیکن ہزاروں پر بھاری تھے، یہاں کروڑوں کی تعداد میں ہے، پھر بھی دبے ہوئے ہیں، سہمے ہوئے ہیں، ڈرے ہوئے ہیں۔ کیا ہے وجہ؟ کیا ہے میرے عزیزوں؟ کب سے میں نعرے سن رہا ہوں،
نعرے کتنی دیر سے تم نعروں میں بڑے طاقتور ہو، لیکن کاش یہ زبان کا نعرہ تمہارے عمل کے میدان میں آ جاتا تو کفر کی دھرتی آج زلزلہ پیدا کر چکی ہوتی، ان کے ہاں زلزلے آ چکے ہوتے، اس لیے کہ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی جو منتخب جماعت ہے صحابہ، وہ میں تمہارے سامنے رکھوں گا تاکہ آپ کو پتا چلے کہ عشق رسول کہتے کسے ہیں، اور میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دین کے اس غالب کرنے کا مقصد کیسے پورا ہو سکتا ہے۔ یہاں گھر میں بیٹھ کر کے یا جلسوں میں آ کر کے صرف نعرہ لگانے سے دین غالب نہیں آئے گا۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جس وقت صحابہ کو بلاتے، رات ہو کہ دن ہو کہ صبح ہو کہ شام ہو، کبھی انہوں نے نہ نہیں کہا۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے لیے وہ کیسی قربانیاں دیتے تھے جانتے ہیں آپ؟ خندق کا موقع ہے، جنگ خندق، مہینے بھر سے وہاں محنت کی جا رہی ہے، خود میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں کدال ہے، کھود رہے ہیں، مٹی اٹھا رہے ہیں، پتھر لے جا رہے ہیں۔ رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے وہ شہدائی صحابہ، ان کی زندگیاں سن لو میرے عزیزوں، تاکہ آپ کو پتہ چل جائے کہ اصل ہمارے جینے کا مقصد کیا ہے۔ ہم اس کی اس کی جے وجے کرتے ہوئے پوری دنیا زندگی ختم کر لے جاتے ہیں۔ جس کے لیے آئے تھے، جس کے لیے پیدا کیے گئے تھے، اسے نہیں سمجھ سکے۔ صحابہ اکرام کی جماعت خندق کھودتے کھودتے اتنی تھک چکی تھی کہ سامنے 10,000 سے زیادہ کا لشکر کفار و مشرکین کا موجود ہے۔ 3 بڑی بڑی جماعتیں مقابلے کے لیے آئی چند ہزار صحابہ کے لیے، اور صحابہ کی کیفیت یہ تھی کہ پورا دن بھوکے رہتے، ایک کھجور میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم چوس کر دیتے، 10 صحابہ اسی کھجور پر گزارا کرتے، 10 صحابہ صرف کھجور چوس کر کے، ایک کھجور۔ فاقہ ایسا تھا، سارے صحابہ کے پیٹ پر پتھر بندھے تھے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پیٹ پر 2 پتھر تھے۔ بھوک کی شدت، فاقہ کی شدت، سامنے کفار و مشرکین کس حالت میں تھے جانتے؟ صحابہ بیان فرماتے ہیں حدیث پاک میں، وہ یوں ہی نہیں آئے تھے، سارا ساز و سامان لے کر آئے تھے، طبلے بھی بج رہے تھے، ڈھول بھی بج رہے تھے، رات ہوتی تو ان کے چولہے جلتے، گوشت بھونا جاتا، روٹیاں پکائی جاتی، سالن کے شوربوں کی خوشبوئیں آتی تھی۔ 10,000 سے زیادہ کا لشکر جب کھانے بنا رہا تھا سامنے میدان میں، صحابہ فرماتے ہیں ان کے کھانوں کی خوشبو یہاں تک آتی تھی، لیکن صحابہ بھوک کے شدت کے عالم میں بھی پورا دن کھڑے رہتے۔ ایک صحابی بھی نے حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے بے وفائی نہیں کی کہ حضور سو رہے، چلو کافروں کے ہاں سے جا کے ایک روٹی لا کے ان سے آئے بوٹی مانگ کر کے لائے۔ نہیں میرے عزیزو، تاریخ گواہ ہے، کفار و مشرکین کھاتے پیتے رہے اور اپنے گوشت روٹیوں بوٹیوں میں مست رہے، اور یہ صحابہ ایک کھجور کی گٹلی پر پورا دن کھڑے رہے۔ کسی ایک صحابی نے یہ نہیں کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھوک بھاری ہو گئی، ہم حق پر ہیں تو پھر روٹیاں وہاں کیوں ہیں، ہم حق پر ہیں تو بوٹیاں وہاں کیوں ہیں، ہم حق پر ہیں تو شوربے گوشت وہاں کیوں ہے؟ کسی صحابی نے نہیں کہا، بلکہ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے خود پوچھا صحابہ سے، اے میرے عزیز صحابہ، ان کے کھانوں کی خوشبوئیں، ان کے سالن، ان کے گوشت کی خوشبوئیں ہو سکتا ہے تمہیں پریشان کر رہی ہوں اور تم دل میں یہ سوچ رہے ہو کہ تمہیں کھانا نہیں مل رہا ہے۔ صحابہ نے عرض کیا، اے اللہ کے نبی، ہم آپ کے ساتھ کھانے کے لیے آئے کب تھے؟ ہم آپ کے ساتھ آئے تھے اپنی جان دینے کے لیے، اس کے انتظار میں کھڑے ہیں۔ جو کھانے کے لیے آیا ہے وہ کافروں کے پاس چلا جائے، اور جو اللہ سے جنت خریدنے کے لیے آئے وہ قدم رسول میں کھڑا ہے۔ یہ صحابہ کا مشن تھا۔ یہاں تو ایک روٹی دے کر، 4 روٹی دے کر کے کوئی بھی پارٹی خرید لیتی ہے آج، تو کیا یہ بکنے والا صحابہ کا عاشق ہو سکتا ہے؟ میرے عزیزوں، ابھی تو شاید بہار کے الیکشن سے فارغ ہو کر کے حالات دیکھے ہوں گے، ہر پارٹی میں مسلمانوں کے نمائندے موجود ہیں، ہر جگہ تمہارا اپنا کوئی تشخص نہیں، تمہاری اپنی کوئی آئیڈینٹی نہیں،
ہر جگہ جے وجے کے نعرے لگاتے ہوئے میرے عزیزوں کفار و مشرکین کے ہاں کیوں گئے؟ کہا کہ اس لیے کہ انہوں نے وعدہ کیا ہے نوکریاں دے دیں گے، انہوں نے وعدہ کیا ہے گھر بنا دیں گے۔ ارے ٹوائلٹ پہ بک جاتے ہیں، ٹوائلٹ بنا کر کے دیں گے۔ مسلمان اس لیے نہیں آیا ہے، ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ سچا مسلمان ایسے حالات میں یہ عہد کر لے کہ اگر تو ہمیں خریدنا چاہتا ہے یا اپنی پارٹی میں اپنے ووٹ لینا چاہتا ہے تو میری ایک شرط ہے کہ چل قانون بنا کہ آج سے ہندوستان میں کبھی کوئی میرے نبی کی گستاخی نہیں کرے گا۔ کسی نے مطالبہ کیوں نہیں کیا؟ میرے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر کوئی انگلی نہیں اٹھائے گا، میں اپنے آپ کو سپرد کر دیتا ہوں، اس لیے کہ ہماری زندگیاں اپنے لیے نہیں ہے میرے عزیزوں، اپنے نبی کے لیے۔ میرے مرشد گرامی نے یہی فرمایا تھا، زندگی کے نہیں کسی کی کسی کے لیے، زندگی ہے نبی کی نبی کے لیے۔ نہ سمجھ مرتے ہیں جینے کے لیے، نہ سمجھ مرتے ہیں زندگی کے لیے، جینا مرنا ہے سب کچھ نبی کے لیے۔ ہمارا جینا مرنا سب کچھ کس کے لیے ہے؟ نبی کے لیے ہے۔ اور یہی فاضل بریلوی امام اہل سنت نے فرمایا ہے، دہن میں زبان تمہارے لیے، بدن میں ہے جان تمہارے لیے، ہم آئے یہاں تمہارے لیے، اٹھے بھی وہاں تمہارے لیے۔ ہماری زندگیاں رسول پاک کے لیے ہیں۔ بدر کا میدان ہے، صحابہ اکرام کی جماعت ہے، یہاں بھی چند تلواریں ہیں، چند تلواریں، سب کے پاس نہیں، 313 سب کے پاس تلواریں نہیں، لکڑیاں لے کر آئے۔ رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے میدان جنگ میں جنگ چھڑنے سے پہلے پوچھ بھی لیا ایک بار، اے میرے صحابہ مشورہ چاہتا ہوں، تم میں سے جو جانا چاہے واپس جا سکتا ہے، حالات سخت ہیں، کوئی اگر جانا چاہے تو جا سکتا ہے، تم کیا مشورہ دیتے ہو؟ صحابہ نے کہا، اے اللہ کے رسول، ہم بنی اسرائیل نہیں ہیں، ہم بنی اسرائیل نہیں ہیں جنہوں نے موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون سے کہا تھا، اے موسیٰ و ہارون آپ اور آپ کا خدا جا کر کے مشرکین سے لڑیں، ہم تو یہاں بیٹھ کر دیکھیں گے۔ صحابہ نے کہا، ہم بنی اسرائیل نہیں، اے اللہ کے نبی اس وقت تک ہم آپ کے ساتھ ہیں جب تک ہمارے جسم کا آخری قطرہ خون کا نہ جائے، اس وقت تک آپ کے ساتھ ہیں۔ صحابہ کی وہ وفاداری، رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی یہ صحابہ کی بات میں عرض کر رہا تھا، خندق سے واپس جا رہے تھے، جنگ خندق ہو چکی، صحابہ زخمی تھے، اور کئی صحابہ ایسے ہیں جن کی رگیں کٹ چکی ہیں، خون میں لت پت ہیں، کپڑے پھٹ چکے ہیں، تیر لگ چکے ہیں۔ جنگ کے ختم ہونے کے بعد بیچ راستے میں پہنچے تھے، جبرائیل امین آئے، اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے عرض کیا، اے اللہ کے رسول، بنو نذیر نے مدینے پر حملہ کر دیا ہے، اور اللہ چاہتا ہے کہ یہیں سے آپ بنو نذیر کے مقابلے کے لیے نکل پڑیں، دوسرے جہاد کے لیے۔ ایک محاذ ختم نہیں ہوا، زخمی صحابہ ہیں۔ بیچ راستے میں جبرائیل امین آئے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا، ہے جبرائیل، ابھی تو جنگ خندق اتنے طویل عرصے کے بعد آئیں، اور مدینے جائیں، تھوڑا آرام کر لیں، کپڑے بدل لیں، زخم کی مرہم پٹی کر لیں۔ جبرائیل امین نے کہا، اے اللہ کے رسول، رب تعالیٰ کی منشا تو یہ ہے کہ آپ یہیں سے چلیں۔ رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جبرائیل امین کے ساتھ بات کر رہے ہیں، اس کے بعد ارشاد فرماتے ہیں، میں اپنے صحابہ سے بھی پوچھ لوں، یہی تو سپاہی ہے میرے آقا کے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے صحابہ، جبرائیل آئے ہیں، کہہ رہے ہیں کہ تمہارے زخمی حالات ہیں اور تم یہیں سے بنو نذیر کی جنگ کے لیے نکل چلو۔ جانتے ہو میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے یہ شہدائی صحابہ نے کیا کہا؟ عرض کیا، آقا دیر کس بات کی، چلیں گے سے چلتے ہیں۔ کسی ایک نے بھی نہیں کہا زخم کو صحیح کر کے آتا ہوں، بیوی سے بات کر کے آتا ہوں، بچوں سے بات کر کے آتا ہوں، کپڑے بدل کر کے آتا ہوں۔ اسی لیے تو قرآن نے ان کے متعلق کہا، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، یہ وہ جماعت ہے جن سے اللہ راضی ہو گیا اور یہ اللہ سے راضی ہیں۔ عزیزان گرامی وقار، رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جس جماعت کو صحابیت کا شرف عطا کیا ہے، وہ صرف نعرے والے صحابہ نہیں تھے، بلکہ وہ اگر کہتے فدا کا ابی و امی یا رسول اللہ تو قربان کر کے دکھاتے تھے۔ اگر وہ کہتے کہ میرے ماں باپ آپ پر قربان ہیں تو یہ کہنے والی باتیں نہیں تھی، کر کے دکھاتے تھے۔ رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم احد کے میدان میں، جنگ احد کا پانسا پلٹ گیا تھا، 70 مسلمانوں کی شہادت ہوئی تھی، صحابہ اکرام 70 شہید ہوئے۔
اسی جنگ میں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دندان مبارک بھی شہید ہوئے تھے۔ مدینے کی ایک خاتون دوڑتی ہوئی احد کی طرف جا رہی ہے، مدینے کی ایک خاتون دوڑتی ہوئی جا رہی ہے، بیچ میں کسی نے کہا کہ اے خاتون تمہارے شوہر کا انتقال ہو گیا، شہید ہو گئے، انا للہ پڑھا اور آگے بڑھتی چلی گئی۔ پھر آگے کسی راستے میں کسی نے کہا اے خاتون تمہارے بیٹے کا انتقال ہو گیا، کہا انا للہ و انا الیہ راجعون، پھر آگے بڑھ گئی، احد کے میدان کی طرف جا رہی ہیں۔ آنے والوں نے پھر خبر دی کہ تمہارے بھائی بھی کام آ گئے، تمہارے بھائی کا بھی کی شہادت ہو گئی۔ 4 شہادتیں اس خاتون کے ایک ہی گھر سے ہوئی، لیکن وہ ہوئی نہیں۔ چوتھی شہادت کی خبر سنتی ہے تو آنے والے سے کہتی ہے اے میدان جنگ سے آنے والوں، میرے گھر کی شہادتیں سنا رہے ہو، پہلے یہ تو بتاؤ کہ آفتاب رسالت کی حالت کیا ہے، میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی حالت کیا ہے؟ صحابہ نے کہا وہ سلامت ہے۔ تو یہ خاتون کہتی ہیں اگر آفتاب رسالت سلامت ہے تو میری پوری کائنات سلامت ہے۔ آئی میدان احد میں، لاشیں پڑی ہوئی ہیں، صحابہ لاشیں جمع کر رہے تھے۔ دیکھو میرے عزیزو، ہم نے کون سا معاشرہ آج بنایا ہے، اور صحابہ کی ہم بات کرتے ہیں، بہت تبدیلی کی ضرورت ہے، بہت زیادہ چینجنگ کی ضرورت ہے، یہ رسم و رواج سے بدل کر کے ہمیں آگے بڑھنے کی ضرورت ہے۔ وہ خاتون آئی میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، دیکھ کر دعائی لینے لگی اور عرض کرتی ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، سنا ہے میرا بیٹا کام آ گیا جہاد میں، آپ اگر اجازت دے دیں تو میں اپنے بیٹے کی لاش دیکھ لوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جا خاتون، تیرا جوان لال شہید ہو گیا، وہ جنت پا چکا ہے، جا تو دیکھ لے۔ میدان احد میں آئی، توجہ چاہتا ہوں، میدان احد میں آئی، جوان لڑکا، جوان بیٹا اس خاتون مدینہ کا شہید ہو چکا ہے اور لیٹا ہوا شہید۔ خاتون آئی، رونا دھونا ماتم ختم نہیں، جبہ اٹھاتی ہیں اور سینے پر ہاتھ پھیرتی ہیں، پلٹ کر کے دیکھتی ہیں، پیٹھ پر ہاتھ پھیرتی ہیں، پیٹھ پر ہاتھ پھیرنے کے بعد فوراً سجدے میں چلی جاتی ہیں، سجدہ کر کے رب ذوالجلال کا شکر ادا کرتی۔ جو موجود صحابہ تھے انہوں نے پوچھا کہ خاتون تیرے بیٹے کی شہادت یہ تو کیا کر رہی ہے؟ تو اس خاتون صحابیہ نے کہا اے لوگوں، بات در حقیقت یہ ہے جب میرا لال گھر سے نکل رہا تھا میں نے اسے وصیت کی تھی کہ میرے بچے آج رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے دفاع کے لیے تو جا رہا ہے، حضور کی عزت پر پہرا دینے کے لیے تو جا رہا ہے، یاد رکھنا میدان جہاد میں جتنی بھی سختیاں ہیں میرے نبی کو چھوڑ کر ایک قدم بھی پیچھے نہ ہٹنا، اس وقت تک دفاع کرتا رہنا جب تک تیری جان نہ چلی جائے۔ آخر میں نے اپنے بیٹے سے یہ وصیت کی تھی کہ اگر دشمنوں کا مقابلہ سخت ہو جائے اور تو پیٹ پھیر کر بھاگنے لگ جائے اور بھاگتے ہوئے پیٹ سے زخم کھا کر کے اگر مرا میں اپنا دودھ معاف نہیں کروں گی۔ میں نے اپنے بیٹے سے کہا تھا میں دودھ نہیں معاف کروں گی تیرا اگر پیٹ سے زخم کھا کے مرا۔ تو صحابیہ کہتی میں میدان جنگ میں آتے ہی میرے بچے کو دیکھنے لگی، اللہ کا شکر ہے میرے بیٹے کے پیٹ پر ایک بھی زخم نہیں، جتنے بھی زخم ہیں سب سینے پر لیا ہوا ہے۔ یہ دفاع ناموں سے رسالت اسے کہتے ہیں۔ رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے لیے انہوں نے بچے پیدا کیے، انہوں نے اپنے گھروں کو وار دیا۔ آج میں پوچھتا ہوں آپ اپنے گھر میں سے ایک بچے کو حافظ قرآن بنانے کے لیے، عالم دین بنانے کے لیے کتنا آئیں کائیں کرتے رہتے ہیں، سوچتے ہیں مولانا لوگ بن کر کے کیا کریں گے، ان کا فیوچر کیا ہوگا، ان کا مستقبل کیا ہوگا، ان کی نوکری کیا ہوگی۔ بہرحال بہار وغیرہ یہاں پر تو ٹھیک بھی ہے کہ گورنمنٹ لگ جاتی ہوں گی۔ میرے عزیز ہو، علم دین رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شریعت کا علم نوکریاں حاصل کرنے کے لیے نہیں سکھایا جاتا بلکہ انسان کامل بنانے کے لیے سکھایا جاتا ہے، انسان کے اخلاق و اقدار اسے سکھائے جاتے ہیں۔ عزیزان گرامی وقار، آج میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی عزت پر پہرا دینے والے وہ جوان کہاں ہیں؟ جب تک تمہارے دلوں کے اندر بزدلی رہے گی، ڈر اور خوف رہے گا، ہر قوم تمہارے اوپر مسلط رہے گی۔ حدیث پاک میں پڑھ دیتا ہوں، ابو داؤد شریف کی حدیث، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یوشک ان تداعى علیکم الامم کما تداعى الاکلۃ الی قصعتها۔ حضور فرماتے ہیں قریب ہے تم دیکھو گے
میری امت پر پوری دنیا کی قومیں جھپٹ پڑیں گی. جیسے بھوکا آدمی برتن پر جھپٹتا ہے ایسے ساری قومیں میری امت پر جھپٹیں گی. آج ہے کہ نہیں یہ حالات؟ آج دیکھ رہے ہیں آپ سارے لوگوں کا ٹارگٹ کون ہے؟ مسلمان. سارے لوگوں، یہودی ٹارگٹ مسلمان کو بنائے، عیسائی ٹارگٹ مسلمان کو بنائے، ہندو ٹارگٹ مسلمانوں کو بنائے. یہ ساری چیزیں دیکھ نہیں رہے آپ؟ ساری قومیں جھپٹ پڑی ہیں. صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو کیا جب ایسا ہوگا تو ہماری تعداد کم ہوگی؟ نحنو یومئذ من قلۃ یا رسول اللہ، ہم اس زمانے میں کم ہوں گے اس لیے ایسا ہوگا؟ میرے آقا مسکرائے فرمایا ولکنکم کثیرون، نہیں، اس وقت تو تم بہت زیادہ ہوں گے، تعداد بہت ہوگی. غثاء کا غثاء السیل، لیکن تمہاری حالت جو ہے سمندر کے جھاگ کی طرح ہوگی. یعنی ایمان اندر سے نہیں، پیوریٹی نہیں، اخلاص نہیں، اوپر کا صرف اور صرف اسلام نظر آئے گا، اندر کا ایمان نہیں ہوگا، جس کی وجہ سے تعداد بہت ہوگی لیکن تمہارا اثر کچھ نہیں ہوگا. پھر صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس کی وجہ کیا ہے؟ ایسا کیوں ہوگا تعداد زیادہ ہو کر کے بھی؟ میرے آقا فرماتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارا رعب کافروں کے دلوں پر رکھتا ہے، لیکن ایک وقت ایسا آئے گا کہ کافروں کا رعب تمہارے سینوں پر رکھے گا، تم ڈرنے لگو گے ہر طاقت سے. صحابہ نے پوچھا ایسا کیوں ہوگا؟ میرے آقا فرماتے ہیں دو چیزیں جب میری امت میں آ جائیں، دو چیزیں جب میری امت میں آ جائیں تو خوف ان کے سینوں میں بھر جائے گا، ہر ایک سے ڈرتے رہیں گے، ڈر کے جیتے رہیں گے. میرے آقا نے فرمایا وہ دو چیزیں کیا ہیں؟ حب الدنیا و کراہیت الموت، دنیا سے بے انتہا محبت کریں گے اور مرنے سے بھاگتے رہیں گے، ڈرتے رہیں گے. یہ دو چیزیں جب تمہارے اندر آ جائیں گی سمجھ لینا ہر ایک سے ڈرتے ہوئے بھاگو گے، خوف، کیونکہ جینے کا شوق ہے. مسلمان کا تو حال یہ تھا جس کو اقبال نے کہا تھا یہ فاقہ کش موت سے ڈرتا نہیں ذرا، روح محمدی اس کے بدن سے نکال دو، عرب کو دے کے عجم کے تخیلات، اسلام کو حجاز و یمن سے نکال دو. یہ انگریزوں نے کہا تھا، اس کی ترجمانی کرتے ہوئے اقبال نے بیان کیا ہماری صفت تو یہ تھی کہ ہم کفن پر دوش کہلاتے، ہمیں موت سے ڈر نہیں تھا، اس لیے کہ موت ہمارے لیے نور کی شکل لے کر آتی ہے. ہم مرتے ہیں تو شاعروں کو تو سنا ہوگا نا آپ، ہم تو اس لیے مرتے ہیں کہ ہمارے نبی کا دیدار ہونا، رب تبارک و تعالیٰ کی ملاقات ہونی. لیکن یہ موت کا خوف آج ایسا مسلط ہو چکا کہ تمہاری زندگیاں بدلنے لگ گئی. مجھے بتاؤ اے نوجوانوں، تمہارے اخلاق اسلامی اخلاق سے بدل کیوں گئے؟ داڑھی رکھنے میں شرم کیوں آنے لگی؟ یا تو شرم آ رہی ہے یا تو ڈر لگ رہا ہے کہ داڑھی دیکھ کر کے کہیں مجھے آتنکواد نہ سمجھ لیں اور مجھے مار نہ دیں، یا تو پھر ماڈرن کلچر میں رہتا ہے چند لوگوں کو راضی کرنے کے لیے میرے نبی کی سنتوں کو چھلا کر گٹر میں پھینک دیتا ہے. دو ہی چیزیں ہوں گی، یا تو شرم یا تو ڈر. حال یہ ہے کہ 5 کلو کی جینز پہننے والا 50 گرام کی ٹوپی نہیں رکھ سکتا. بیلٹ تو رکھ سکتا ہے، چین تو رکھ سکتا ہے، لیکن ٹوپی مسجد میں آ کر بھاڑے کی ٹوپی ڈھونڈتا ہے، خیراتی ٹوپی ڈھونڈتا ہے. اگر مسجدوں میں ٹوپیاں نہ رکھی جائیں تو ناراض بھی ہوتا ہے. تمہارا اپنا ہتھیار تمہارے پاس کچھ بھی نہیں. سکھ تو 5 کلو کی پگڑی پہن کر کے پوری زندگی گزار لیتے ہیں. میرے عزیزو، جب تم اپنے آپ سے میرے نبی کی تمام چیزیں نکال کر پھینکتے جاؤ گے اللہ کی مدد نہیں آئے گی، نہیں آئے گی. تمہیں واپس اسی راستے پر آنا ہوگا جس راستے پر میرے رسول کے صحابہ تھے. اگر آپ یہ سوچتے ہو کہ کامیابی یہاں پر ہے تھوڑا میں ماڈرن بن جاؤں، نہ، کامیابی صرف گنبد خضرا کے چھاؤں کے نیچے ہے. ہمارے لیے کامیابی کا زمرہ صرف وہاں پر ہے. رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو چھوڑ کر کے اگر تم سوچتے ہو میں کامیاب ہو جاؤں، تو ہم نے دیکھا ہے ایسے بہتوں کو جو در در کی ٹھوکریں کھاتے. ہمارے استاد گرامی فرماتے تھے کہ ایک صاحب آئے علامہ صاحب کے پاس، بخاری شریف پڑھانے والے استاذ تقریباً 42 سال سے بخاری شریف پڑھا رہے تھے. ایک ماڈرن جینٹل مین آئے جن کو مسلمان دیکھنے میں تو لگتے ہیں لیکن تنقید کرنے والے. کہا کہ علامہ صاحب 42 سال ہو گئے بخاری 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 اسی میں پڑے ہوئے ہو،
لوگ چاند تک پہنچ گئے، سورج کی کرنیں لینے لگے، آسمانوں میں پہنچ گئے، انگریز کہاں تک ترقی کر گئے، تم تو خالی بخاری مسلم ہی کرتے رہ گئے۔ علماء کو ٹونک مار رہے تھے، تانا مار رہے تھے۔ ہمارے حضرت نے فرمایا ٹھیک ہے، وہ انگریز تو آسمانوں پہ پہنچ گئے، چاند پر پہنچے، پلین میں پہنچے، اور میں مدینے تک پہنچا، تو اپنی سوچ تو نہ وہاں پہنچا نہ یہاں پہنچا۔ یہ تنقید کرنے والے نہ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تک پہنچ سکے اور نہ ان کے یورپی ترقیات تک پہنچ سکے۔ آج تقریباً اکثر لوگوں کی زندگیاں ہمارے ساتھ ایسی ہی ہیں۔ عزیزان گرامی اوقات، میں خوف اور ڈر کے ماحول سے آپ کو نکال کر واپس اس ماحول میں لانے کی دعوت ضرور دوں گا جو رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے صحابہ نے اپنایا۔ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی جماعت جہاں گئی وہاں اپنے اخلاق چھوڑ آئے، نہ کہ ان لوگوں کے اخلاق لی، ان لوگوں کی عادتیں نہیں لی، اپنے اخلاق ان کے اوپر چھوڑ آئے۔ یہاں پر انگریز آئے، چند سالوں میں اپنے تمام کلچر کو تمہارے اوپر تھوپ کر چلے گئے، اور تمہیں الحمدللہ آج بھی علماء محفوظ ہیں ان کے کردار کو اور ان کے کلچر کو اپنانے سے، لیکن آپ ان علماء کو ہلکا سمجھتے ہیں۔ یہ ان کو سمجھتے ہیں کہ ان کے پاس کچھ ہوتا نہیں ہے، اور پینٹ شرٹ پہننے والا، جینس ٹی شرٹ پہننے والا تو بہت ماڈرن ہوتا ہے، اور فلمی اسٹار بن جانے کو سمجھتا ہے کوئی کہ بہت ماڈرن ہو جاتا ہے۔ میں یہاں ایک بات بتا دوں، میں نے ایک روایت پڑھی تھی جو حالات زمانہ کے اعتبار سے ہے۔ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پاس ایک بار شہد کا پیالہ پیش کیا گیا، آپ شہد کا پیالہ اٹھائے اور پھر کسی چیز کو اس طرح دھکا دے کر کے دور کیا، شہد کا پیالہ نیچے رکھا، دوبارہ اٹھایا، پھر ہاتھوں سے اس طرح کسی چیز کو دور کیا، پھر تیسری مرتبہ اٹھایا، رونے لگ گئے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ توجہ چاہتا ہوں میرے عزیزوں، صحابہ نے پوچھا کہ آقا کوئی چیز دکھ تو نہیں رہی تھی؟ نہ مکھی حضور کی قریب آتی تھی، نہ مچھر قریب آتا تھا، پھر آخر کس چیز کو آپ ہٹا رہے تھے؟ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میرے صحابہ، پہلی مرتبہ جب میں نے شہد کے پیالے کو اٹھایا تو دنیا میرے پاس حسن و جمال لے کر کے آئی، خوبصورت عورتیں لے کر آئی، اور کہا کہ اے اللہ کے نبی میرا حسن قبول کر لیں، ایک سے ایک حسینہ آپ کی بارگاہ میں پیش کر دوں گی۔ میرے آقا نے فرمایا مجھے تیرے حسن کی ضرورت نہیں، میں نے دور کر دیا، حسن و جمال کو دھکا دے کر دور کیا۔ دوسری مرتبہ جب میں نے پیالہ اٹھایا تو دنیا دوبارہ میرے پاس آئی، پورے سیم و زر جواہرات مال و دولت لے کر کے، کہا اے اللہ کے نبی میرے زر و جواہرات اور دولت کو قبول کر لیں، آپ کے لیے محلات کی ایک قطار لگا دوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے فقر پسند ہے، تیری دولت تو لے جا، دھکا دے کر دور کر دیا۔ اب تیسری مرتبہ کیا ہوا؟ حضور فرماتے ہیں جب تیسری مرتبہ میں نے پیالہ اٹھایا تو دنیا آئی اور کہا اے اللہ کے نبی آپ نے نہ میرے حسن و جمال کو قبول کیا، نہ میرے دولت و مال کو قبول کیا، آپ نے دونوں چیزوں کو دھکا دے کر دور کر دیا، لیکن میں یہ کہتی ہوں آپ کے بعد آپ کی امت ایسا نہیں کر سکے گی، وہ مجھے لے لے گی اور آپ کو چھوڑ دے گی۔ بعض اوقات میں میرا حسن لے لے گی، میرا مال لے لے گی، آپ کو چھوڑ دے گی۔ حضور فرماتے ہیں اس کی اس بات پر مجھے رونا ہے، کیا میری امت مجھے چھوڑ دے گی؟ اے میرے عزیزو یہ وہی زمانہ تو اب نہیں آ گیا کہ آج ہم اپنے چند سکوں کے لیے اپنے نبی سے دور ہو گئے، آج ہم حسن و جمال کی وجہ سے میرے آقا سے دور نظر آئے۔ کتنے تو حادثے ہم سنتے ہیں محبوباؤں کے لیے، یہاں تو آتم ہتیا ہو جاتی، سوسائڈ ہو جاتے ہیں، لڑکی نہیں ملی سوسائڈ کر لیا، کتنے عاشق معشوق مرتے رہتے ہیں۔ دیکھا آپ نے حسن و جمال کے لیے تم جان تک دینے کو تیار، اور اس حبیب خدا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے لیے وقت دینے کو بھی نہیں تیار۔ تو یہی تو کہا تھا اس دنیا نے کہ آپ کو چھوڑ کر کے یہ دنیا کے حسن و جمال کے پیچھے پڑ جائے گا۔ آج نوجوانوں کی ایک بڑی تعداد سوشل میڈیا یوز کرتی ہے، ذرا آپ نے فرینڈ لسٹ نکال کر کے دیکھو، نوجوان لڑکے کا ایک ٹرینڈ یہ ہوتا ہے کہ میری فرینڈ لسٹ خوبصورت لڑکیوں سے بھری ہونی چاہیے، ہر ایک کی تمنا خواہش۔ یہی تو دنیا نے میرے نبی سے کہا تھا کہ آپ کی امت میرے حسن و جمال کے پیچھے پڑ جائے گی۔ اے نوجوانوں، جس کے پاس کائنات کا سب سے حسین آقا ہے، اس کی آنکھیں دنیا کے حسن میں کیسے مگن ہو گئی؟
कैसे डूब गई। काश हम अपनी आंखें सलामत रखते सिर्फ इसलिए कि मुझे दुनिया के हुस्न के धोखे में नहीं रहना है, इसलिए कि आंखें रखा हूं दीदार मुस्तफा के। कुछ ऐसा कर दे मेरे किरदार आंखों में, हमेशा नक्श रहे रोए यार आंखों में। उन्हें न देखा तो किस काम की है ये आंखें कि देखने की है सारी बहार आंखों में। दौलत और माल के लिए रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से दूर होते हुए उन सेठों को भी हमने देखा, मालदारों को भी देखा, जिनके पास नमाज के बाद तो शेर सलाम पढ़ने का भी वक्त नहीं है। मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में दुरूद के लिए खड़े होने का वक्त नहीं।